حمد یا نظم پڑھنا چاہیں گی؟ جی، آپ طالبات میں سے کوئی حمد یا نظم پڑھنا چاہیں گے ابھی؟ جی استاد۔ ہاں جی، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب تیری قدرت کی اے جلوہ نمائی ہے، تو نے بڑی حکمت سے اے بزم سجائی ہے، ایک قطرہ بیجا کو دے کر کے ہنسی پہ کر، ایک قطرہ بیجا کو دے کر کے ہنسی پہ کر، کیا خوب مصور نے تصویر بنائی ہے، یا رب تیری قدرت کی اے جلوہ نمائی ہے، سورج کے اجالوں سے ہر ذرہ ہوا روشن، سورج کے اجالوں سے ہر ذرہ ہوا روشن، خلاق دو عالم نے کیا شمع جلائی ہے، خلاق دو عالم نے کیا شمع جلائی ہے، ہر صبح مساء یا رب تیری ہی ستائش ہے، ہر صبح مساء یا رب تیری ہی ستائش ہے، باغات میں چڑیوں کی اے نغم سرائی ہے، باغات میں چڑیوں کی اے نغم سرائی ہے، یا رب تیری قدرت کی اے جلوہ نمائی ہے، رائی کو کرے پربت ایک ادنا اشارے سے، رائی کو کرے پربت ایک ادنا اشارے سے، پربت تیری قدرت کی ایک آن ملائی ہے، تیری ہدایت سے معلوم ہوا ہم کو، تیری ہدایت سے معلوم ہوا ہم کو، کیا چیز بھلائی ہے کیا چیز برائی ہے، کیا چیز بھلائی ہے کیا چیز برائی ہے، یا رب تیری قدرت کی اے جلوہ نمائی ہے، تو نے بڑی حکمت سے اے بزم سجائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کی کارروائی کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل کی تھی وہ علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں تھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علق میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو کون سا علم حاصل کرنا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، یعنی عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ہم پر فرض عین ہے، اسی طریقے سے دین کی شریعت کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ عقیدہ توحید کی تعلیم، رب کی معرفت، رسول کی معرفت، آخرت کے سلسلے میں شعوری عقیدہ توحید کا علم، یہ سب جاننا، اور اسی طریقے سے دین کی بنیادی تعلیم، شریعت کی بنیادی تعلیمات جیسے ارکان اسلام، ارکان ایمان، اور ان چیزوں کے جو شروط ہے، ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے متعلق جو بھی شروط ہیں، بنیادی شروط، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ محترم سامعین و سامعات، جس طریقے سے انسان کا جسم ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جسم کے اندر آکسیجن کا سپلائی ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم سانس نہیں لیں گے، ہماری باڈی کے اندر آکسیجن کا سپلائی نہیں ہوگا، ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے آکسیجن کی جو اہمیت ہے، وہی اہمیت دینی تعلیم کی ہے۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، تو ہمارے لیے جس طریقے سے ہمیں جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے آکسیجن کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے مسلمانی زندگی، مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا اہم ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر ہم مسلمانی اور مومنانہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس علم کے راستے میں جو بندہ تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جس طریقے سے مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راستے پر چل پڑتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے ذریعے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جنت کا راستہ آسان فرما دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے گا، اور بندہ جب علم دین حاصل کر لے گا تو اس کے بنیاد پر اس کی روشنی میں اعمال صالحہ کرے گا، اور جب بندہ اعمال صالحہ کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ بہت آسانی سے جنت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے علم دین کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ذریعے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے تعلق سے اس کے ساتھ بھلائی ہو، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، تو اس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرعی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق سے نوازتے ہیں۔ یعنی میں اور آپ اگرچہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے میں تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں آن لائن کے جو پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں، ویڈیو گیمز کھیلنے کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں، یا انت گنت دیکھیں گے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بے شمار چیزوں کے لیے پلیٹ فارمز بنائے گئے ہیں، لیکن یہ جو پلیٹ فارم ہیں دینی تعلیم حاصل کرنا، یہ خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی دینی تعلیم کو آن لائن کے ذریعے حاصل کریں اور علم دین کو حاصل کر کے ہمارے ساتھ ہمارے متعلق بھی خیر کا معاملہ ہو اور ہم سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو، دوسری کی بھی بھلائی ہو اور دوسروں کا بھی خیر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر رکھا ہے اس میں۔ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے نہیں چنا، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے چنا ہے، یا دوسرے جو ادارے والے ہیں جو آن لائن کے ذریعے تعلیم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس ڈیجیٹل دور میں چن لیا ہے۔ یہ ہمارے خوش نصیبی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یاد رکھو میرے بندوں میں سب سے زیادہ وہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہی لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو علماء دین ہیں، جو علماء ربانی ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمارے اندر تقوی اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے۔ دینی تعلیم حاصل کیے بغیر آپ یہ چاہیں کہ میں منتقی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، تو پھر ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے کوئی ہیں تو وہ علماء ربانی ہیں، متقی پرہیزگار علماء ہیں۔ اس علماء میں وہ معلمات بھی ہیں، وہ گرلز اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ ویمن ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہیں وہ ویمنز بھی ہیں، جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چاہے آف لائن ہو یا آن لائن ہو۔ ایسے لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کی روشنی میں، ان کے اندر تعلیم کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو جنت کے راستے پر لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو برائی کے کام سے روکتے ہیں اور اپنے اندر تقوی کو پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اسی وقت بسے گا جب ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء من کان باللہ وباسماء وصفاتہ وافعالہ واحکامہ اعلم کان لہ اخشى واتقى، کہ جو بندہ اللہ کے تعلق سے جانتا ہو، اللہ کے اسماء و صفات کا علم رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے افعال اور کیفیت بھی اس کو معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن و حدیث میں احکامات کو نازل کیے ہیں اس کی تعلیم بھی وہ حاصل کیا ہوتا ہے، تو پھر ایسا بندہ ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھاتا ہے، زیادہ تقوی اسی کی زندگی میں ہوتی ہے، پرہیزگاری اسی کی زندگی میں ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آف لائن کے ذریعے یا آن لائن کے ذریعے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کی روشنی میں اپنے زندگی کو سنواریں، اپنے زندگی کو مزین کریں، اپنے زندگی میں ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو مزین کر کے جنت کے راستے پر چلنے والا بنائیں۔ اسی طریقے سے یہ جو تعلیم ہے یہ معمولی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے جو مومنین ہیں، جو مومنانہ زندگی گزارتے ہیں
اور اہل علم ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اور آخرت میں سر بلندی چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تکریم کروانا چاہتے ہیں، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، برکتوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو دینی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ علم معمولی علم نہیں ہے، اس علم کے کیا کہنے، اس کی تعریف میں تو اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایسا عمل ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا، دینی تعلیم لوگوں کو سکھانا، یا تو تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دوسروں کو دینا، یعنی یہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے، دینی تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ بندہ مر جانے کے باوجود بھی اس عمل کا جو صلہ ہے، اس عمل کا جو اجر ہے، اس کو نصیب ہوتے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، کہ جب بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں سے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سوائے تین لوگوں کے سلسلے میں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، علم ينتفع بھی، ایک ایسا علم جو وہ لوگوں کو سکھا کر چلا جاتا ہے۔ عالم دین علم لوگوں کو سکھا کر چلا جاتا ہے، چاہے وہ تعلم کے ذریعے ہو، ٹیچنگ کے ذریعے ہو، تدریس کے ذریعے ہو، خطبات کے ذریعے ہو، دروس کے ذریعے ہو، یا فتاوے کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی علم کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور اس کے بعد والی زندگی میں وہ تو مر جاتا ہے، لیکن اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے جو مصلیان کرام ہوتے ہیں، اس کے ورکشاپ میں جو جوائن ہوتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جب اس پر عمل کرتے ہیں، تو جب تک قیامت تک اس کے بتائے ہوئے علم کی روشنی میں وہ عمل کرتے رہیں گے، جتنے لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اتنا اس عالم دین کے لیے فائدہ ہے۔ تو دیکھیے، ایک ایسے خوش نصیبی ہے کہ وہ لوگ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں، تعلیم دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور کہیں خطبات کے ذریعے، اپنے دروس کے ذریعے، اپنے ورکشاپس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ایسا علم، اس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایسا علم ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی مخلوقات ہیں، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات ہمارے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارش نازل کرتے ہیں، برکت والی زندگی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور آسمان والے، زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل سے، مچھلی سمندر کے پانی کے اندر سے، اس معلم الناس الخیر، اس متعلم، وہ علم دین حاصل کرنے والے یا علم دین لوگوں کو سکھانے والے کے تعلق سے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی ہو، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، اس پر تو برکتیں نازل فرما، اس پر تو رحمتیں نازل فرما، ہاں اس کو چین و سکون کی زندگی اسے عطا کر۔ اس طریقے کی دعائیں ساری مخلوقات ہمارے تعلق سے کرتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، چاہے وہ آف لائن پڑھتے ہوں یا آن لائن پڑھتے ہوں، جب دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آسمان و زمین میں موجود اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھو، یہ جو دین ہے نا، یہ دین سیکھیں گے کیسے؟ جب تعلیم حاصل کریں گے۔ جب تعلیم حاصل کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کے
درمیان آپ کو تمیز معلوم ہو جائے گا، ڈفرنس معلوم ہو جائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے۔ اگرچہ دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو پھر احکام سے ناواقف رہیں گے، مسائل سے ناواقف رہیں گے، شرک کا پتہ نہیں، توحید کا پتہ نہیں، اتباع سنت، کتاب و سنت کا علم نہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اس سے بھی ناواقف رہیں گے۔ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو دینی تعلیم سے ناواقف ہیں، جو دینی تعلیم سے جو غفلت برت رہے ہیں، جن کو دینی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بے دینی میں ہے، ان کی زندگی بے دینی میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آج کل کے ہمارے کچھ کالج اسٹوڈنٹس کے خیالات آپ دیکھیں گے تو ان کے جو خیالات ہیں وہ ملحدین کے خیالات ہیں، الہات پرستی کے خیالات رکھتے ہیں، یعنی وہ سرے سے خدا کا ہی انکار کرتے ہیں۔ یہ ایتھیزم ہمارے مسلم نوجوانوں کے دماغ میں بھی سر چڑھتا بول رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم دین سے ناواقفیت۔ اور آج کل دیکھ لیں گے، آج کل خصوصاً اس دور میں، پرفتن دور میں، جہاں آپ دیکھیں گے نت نئے فتنے امڑ رہے ہیں، نت نئے فتنے قدم بقدم ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایسے دور میں تو دینی تعلیم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت موسٹ امپورٹنٹ کوئی چیز آج ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے تو دینی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر نہ ہم دیندار بن سکتے ہیں، نہ ہم معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ معاشرے میں امن و چین و سکون قائم رکھنا ہے، اپنے گھر میں امن قائم رکھنا ہے، معاشرے میں امن قائم رکھنا ہے، ہر جگہ پیسفل سوسائٹی، پیسفل ہوم بنانا ہے، تو اس کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے متعلق ہمیں اس کے روشنی میں دینداری کی زندگی گزارنا، مومنانہ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ اگرچہ دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اگرچہ ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، وقت ہے میرا یا ہو گیا ہے؟ جی اور 6 منٹ ہے، آپ کنٹینیو کر لیجیے۔ اوکے ٹھیک، بارک اللہ۔ تو دیکھو، اگرچہ ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہماری زندگی میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ اگرچہ میں گنانا چاہوں تو شارٹ کٹ میں بنیادی طور پر کچھ نقصانات جو ہو سکتے ہیں اگر ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہمارا اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے اور ہمارے معاشرے کے اندر سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر عقلی مریض بن چکے ہیں، گناہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تنہائی کے گناہ بھرے پڑے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ایمان کی کمزوری کیوں ہے؟ اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دل سے ختم کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں دینی تعلیم سے واقفیت نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کی سماعت کرتے ہیں لیکن بے اثر ہیں۔ جب بھی ہم قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں یا کہیں سنتے ہیں، معاشرے میں دیکھیں گے لوگ بارہا قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں، دروس کو سنتے ہیں، خطبات کو سنتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ، اور خیر القرون کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا قرآن کو سنتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل ہماری زندگی میں آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں لیکن قرآن کی آیات کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا، ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، بے اثر ہو چکی ہیں، ہمارا دل، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دینی تعلیم نہ ہونا۔ دینی تعلیم نہیں ہے، اس لیے اللہ کا ڈر، خوف اور ایمان کی کمزوری لاحق ہے۔ دنیا کی مال و متاع سے محبت، دنیا کا مال، دنیا کے سامان سے ہماری محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں، رسول کی محبت نہیں، دین کی محبت نہیں، شریعت کی محبت نہیں، ان ساری چیزوں سے ہم غفلت برت رہے ہیں۔ اس ماڈرنزم کے دور میں ویسٹرن کلچر کے جو دلدادے، ہم مغربی تہذیب کے دلدادے، ویسٹرن کلچر کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو غیر قوم کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی تم اپنے پچھلے قوموں کی روش پر چلو گے، ایک بالشت، ایک ہاتھ، حتیٰ کہ وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائے تو وہاں بھی تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے کہ دوسری قوم اگرچہ کسی جانور کے بل میں بھی جا گھس جائے، تم بھی ان کو فالو کرتے ہوئے جانور کے بل میں جا کے داخل ہو جاؤ گے، غیر قوم کی اندھی تقلید کرو گے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے لائف سٹائل، ہمارے نوجوانوں کی لائف سٹائل، آپ ہمارے نوجوانوں کے جو رہنے سہنے کا جو انداز ہے آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے بے حجابی عام ہیں، شادی بیاہ میں جو غیر مذہبی رسومات ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ دینی تعلیم سے ناواقفیت، دینی تعلیم سے دوری، جس کے یہ سب نقصانات ہیں۔ اسی طریقے سے نقصانات میں بہت، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، بندہ اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایمان خالی ہے، دل سے ایمان خالی ہے، اس سے نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ دیر سے نماز پڑھنے آ رہے تھے، دیر سے مطلب پڑھنے تو آ رہے تھے لیکن غفلت برت رہے تھے، تھوڑا لیٹ سے آ رہے تھے نماز پڑھانے، نماز کی پابندی میں لیٹ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پوری طرح سے انہیں دین سے پیچھے ڈھکیل دے گا۔ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں متاخر ہو رہے ہیں، دین کے سلسلے میں تاخیر کر رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں، دین سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین سے دور کر دے گا۔ یہی حالت ہے ہماری، میری اور آپ کی اور ہمارے قوم کی، کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، نماز سے دور ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دینی تعلیم نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا خسارہ جو انسان کو دینی تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب سے بڑا نقصان آپ دیکھیں گے تو زندگی کے مقصد سے انسان غافل ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو بھول چکا ہے۔ اسلام ہماری زندگی میں نہیں، ہمارے نظام حیات میں انسان کا اسلام کہیں نظر ہی نہیں آتا، مثالی انسان ہم بننا ہی نہیں چاہتے۔ ہماری زندگی تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس آیت کی روشنی میں دیکھ لیں آج ہماری زندگی بھی ایسی ہے۔ ہاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دل تو دے دیا ہے، لیکن دل میں جو ہے دین کو سمجھنے کی کیفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے، لیکن آنکھ سے ہمارے اندر وہ بصارت نہیں ہے، دینی بصارت سے ہم محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کان تو دیا ہے، لیکن کان سے ہم دینی باتوں سے سننے سے، دینی باتوں کی سماعت سے ہمارے کان محروم ہیں، تو ہماری زندگی چوپائے نہیں، چوپائے سے بھی بدتر ہے، ذلیل و خوار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے دنیاوی زندگی گزارنے کا سلیقہ بھول چکے ہیں، معاملات کرنے کا سلیقہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائے، والدین کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، بچوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہو، پڑوسی کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہو، شوہر اور بیوی کے کیا حقوق ہونے چاہیے، تجارتی معاملات کیا ہیں، یہ تمام چیزوں سے ہم ناواقف ہیں۔ علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے معاملات کرنے کا سلیقہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن جو ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور راستہ اقوم ہے، وہ راستہ اقوم ہے۔ اقوم کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اقوم کا مطلب سچا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ۔ اس قرآن کو ہم تھامیں گے، قرآن تعلیم حاصل کریں گے، دینی تعلیم حاصل کریں گے، تبھی جا کر ہمیں سیدھا راستہ ملنے والا ہے، ورنہ دیکھو سوری سوری نہیں آپ کنٹینیو کریں۔ ہاں، جب ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے، لیکن جب ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کا دوست بنا دیتا ہے، ہمارا دوست شیطان ہو جاتا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ یقیناً شیطان کا کوئی زور نہیں، شیطان کی کوئی چال نہیں چلنے والی کن لوگوں پر؟ جو مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس مفہوم مخالف دیکھیں گے اس آیت کی
کہ جو مومنانہ زندگی نہیں گزارتے، جو اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے، جن کا تعلق اپنے رب سے نہیں ہے، جن کا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہیں ہے، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے۔ آج ہماری زندگی شیطانی زندگی نہیں ہے، مومنانہ شیطانی زندگی ہے، مومنانہ زندگی نہیں ہے۔ اس لیے یہ وجہ دیکھیں گے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دینی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اور ایک نقصان آپ دیکھیں گے، اخلاقی بگاڑ، بے حجابی عام ہیں۔ ہاں، اب اور دیکھیں گے اسی طریقے سے انٹرنیٹ پر تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں تو غلط طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم جو ہے حاصل کرنا بھی ہے تو علماء ربانی جو ہے، جو واقعی طور پر عالم ہیں، فاضل ہیں، کسی مدرسے میں 10 سال 15 سال کی تعلیم حاصل کیے ہیں اور جید علماء ہیں، علماء ربانی ہیں، ان کے پاس جا کے دینی تعلیم حاصل کریں گے تو یہ واقعی معنی میں، صحیح معنوں میں آپ دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے اگرچہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں گے تو پھر آپ بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میں خود اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے کسی ٹاپک کے تعلق سے کچھ چیز سرچ کرتا ہوں میں، تو جیسے ہی سرچ انجن میں ٹائپ کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو اسٹارٹنگ میں 5 to 10 ٹاپ 10 ویب سائٹس آتے ہیں، سارے کے سارے یا تو کرسچینٹی کے ویب سائٹس ہوتے ہیں، یا تو قادیانی لوگوں کے ویب سائٹس ہوتے ہیں، یا تو شیعہ حضرات کے ویب سائٹس ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھو شیعہ حضرات ویب سائٹس بنائے ہیں اسلام کے نام سے، قادیانی لوگ اسلام کے نام سے ویب سائٹس بنائے ہیں، کرسچن لوگ اسلام کے نام سے ویب سائٹس بنائے ہیں، یہودی لوگ اسلام کے نام سے ویب سائٹس بنائے۔ آپ کو ظاہری طور پر یہ دکھے گا کہ اسلام ہے، اس کے اندر میں اس ویب سائٹ کے اندر داخل بھی ہو جاؤں گا، لیکن جب ہم لٹریچر اس کی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب لٹریچر غلط ہے۔ ہم عالم دین ہیں، پہچان معلوم ہو جاتا، لیکن جو سپر سلفی حضرات ہیں، سپر سلفی وہ لوگ جو علماء پر بھی تنقید کرتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں اور گمراہ کن راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کرنا کیا ہے، ہمیں یہی کرنا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ دینی تعلیم حاصل کریں گے تو ہی جا کے یہ جتنے بھی فوائد میں نے ذکر کیے ہیں وہ فوائد حاصل ہوں گے، اور جو نقصانات میں نے ذکر کیے ہیں ان سے ہم دور رہ سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے آپ جو ہے الحمدللہ العزیز اسلامک انسٹیٹیوٹ کا جو انتخاب کیا ہے، الحمدللہ آپ کا جو یہ انتخاب ہے واقعی ماشاءاللہ بہت بہترین انتخاب ہے۔ ہمارے ادارے میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو جید علماء دین ہیں، معلمات بھی جید معلمات ہیں، جو آپ کو بغیر کسی جھجک کے آپ جتنی بار چاہیں ان سے آپ رابطہ کر کے دینی تعلیم کو کبھی بھی آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب جتنے باتوں کو ابھی سنائی ہیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ جی، اس کے بعد کی کارروائی شروع کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ تو ابھی انٹروڈکشن آپ بولیں گی؟ ہاں میں بول دیتا ہوں۔ ہاں جی، شروع ٹھیک ہے۔ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس کی توفیق و عنایت سے آج اس پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا ہے، الحمدللہ۔ محترم سامعین و سامعات، اب میں مختصر وقت میں ادارے کے قیام کا مقصد اور اس کی کارکردگی کے متعلق بنیادی باتیں ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ العزیز اسلامک انسٹیٹیوٹ کا قیام 2019 عیسوی میں ہوا ہے، 2019 میں سٹارٹ کیا گیا ہے۔ 2024 میں آندھرا پردیش کی سرکاری نے اس کو سوسائٹی کے حیثیت دی اور العزیز اسلامک ایجوکیشنل سوسائٹی کے نام سے رجسٹر کیا گیا ہے۔ اس سوسائٹی کی ڈائریکٹر شیخ شمع پروین زہراوی حفظہ اللہ ہے۔ العزیز اسلامک انسٹیٹیوٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آن لائن تعلیمی ادارہ ہے، امت مسلمہ کی لڑکیوں اور خواتین کے لیے مختص ہے، جس میں ملک اور بیرون ملک کی طالبات علم حاصل کر رہی ہیں۔
العزیز اسلامک ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تعلیمی اور رفاہی خدمات انجام دی جاتی ہے۔ العزیز اسلامک انسٹیٹیوٹ خاص کر ایسی مسلمہ جو دینی جذبہ رکھتی ہے اور دین کو منہج سلف کے منہج پر سمجھنے کی تڑپ رکھتی ہے، ان کو داخلہ دے کر ان کی علمی چاشنی کو برقرار رکھتی ہے اور ان کو شرعی علوم و فنون سے آراستہ کرتی ہے۔ تعلیمی لحاظ سے اس ادارے میں مکمل طور پر 3 سالہ عالمہ کورس ہے، ساتھ میں دینی ڈپلومہ کورس بھی ہے، اس کے ساتھ اسپیشل تجوید کورس، اسپیشل تعلیم القرآن کورس، اسپوکن عربک کورس، شارٹ کورسز جیسے اذکار کا حفظ کروانا، اس طرح کے اسپیشل کورسز بھی چلائی جاتی ہیں۔ عالمیت کے سلیبس کے مرتب حافظ عبد المنان عمری ہنچالی صاحب حفظہ اللہ ہے۔ یہ عالمیت کا 3 سالہ کورس جو ہر دن مختلف اوقات میں مختلف بیچز کے اعتبار سے روزانہ آن لائن قائم کی جاتی ہے، جس کی ابتدا 2020 میں کی گئی ہے۔ اب تک الحمدللہ 3 بیچز کے سیمسٹر ختم ہوئے ہیں۔ اس آن لائن تعلیمی ادارہ میں کل 13 معلم و معلمات اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، جو جنوب ہند کی مشہور و معروف دانشگاہ جیسے جامعہ دارالسلام عمر آباد اور جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے فاضل و علماء کرام اور جنوب ہند کے مختلف جامعات للبنات کے فارغات و معلمات کے ذمے ہیں، جو سال بھر اپنے مختلف مصروفیات ہونے کے باوجود دین و ملت کے خاطر آن لائن کے ذریعے بھی دینی ماؤں اور بہنوں کو اپنے علم و فن سے آراستہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، فجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ انشاءاللہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے کل سے جو کلاسز شروع ہونے جا رہے ہیں ان کے ڈیٹیلز میں سامنے رکھتی ہوں، سب لوگ پلیز دھیان سے سن لیجئے۔ ہمارے انسٹیٹیوشن العزیز اسلامک انسٹیٹیوشن میں عالمیت 4 سال کا رہے گا، ایک بیسک ایئر فاؤنڈیشن ایئر۔ اس سال میں مطلب فاؤنڈیشن ایئر میں جن لوگوں کو اردو لکھنا پڑھنا، عربک لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا ہے، ان لوگوں کو فاؤنڈیشن ایئر میں ایڈمیشن دے کے انشاءاللہ کلاسز چلاتے ہیں۔ یہ کلاسز آ کے انشاءاللہ منڈے ٹو سیٹرڈے، فرائیڈے اور سنڈے ہالیڈے رہے گا۔ فاؤنڈیشن ایئر کے لیے فرائیڈے اینڈ سنڈے ہالیڈے رہے گا، اینڈ فاؤنڈیشن ایئر کے لیے ٹائمنگز 3 PM ٹو 5 PM، 3 PM ٹو 5 PM، درمیان میں عصر کا بریک دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور فاؤنڈیشن ایئر کے لیے ایڈمیشن فیس 500 ہے اور منتھلی فی 500 ہے۔ جو لوگ فی پے نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایڈمیشن فری ہی دیا جا سکتا ہے۔ اور فاؤنڈیشن ایئر کے بکس 500 ہوں گے یا اس سے بھی کم ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بکس لینا چاہتے ہیں مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، یا نئے بولے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو PDF بھی اویلیبل کر دیا جائے گا ٹیلی گرام گروپ پہ۔ تو یہ رہا فاؤنڈیشن ایئر کے ڈیٹیلز۔ نیکسٹ، عالمیت فرسٹ ایئر۔ فرسٹ ایئر میں ان لوگوں کو ایڈمیشن دیا جائے گا جن لوگوں کو تھوڑی بہت اردو لکھنا پڑھنا آتا ہے، عربک پڑھنا آتا ہے۔ تو یہ فرسٹ ایئر کے ٹائمنگس آ کے سیم منڈے ٹو سیٹرڈے، فرسٹ ایئر کے لیے اونلی سنڈے ہالیڈے رہے گا، فرائیڈے بھی کلاسز رہیں گے انشاءاللہ۔ تو فرسٹ ایئر کے ٹائمنگس آ کے 2:30 PM ٹو 5 PM، 2:30 PM ٹو 5 PM، اونلی سنڈے ہالیڈے رہے گا، اور ایڈمیشن فی فرسٹ ایئر کے لیے 500 ہے، منتھلی فی 700 ہے۔ جو لوگ فی پے نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے فری سے ایڈمیشن دے سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے فرسٹ ایئر کے بکس آ کے انشاءاللہ 1000 یا 1000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ، سیکنڈ ایئر، جو فرسٹ ایئر کمپلیٹ کیے ہیں ان لوگوں کے لیے سیکنڈ ایئر ہے۔ ان لوگوں کے ٹائمنگز بھی آفٹرنون 2:30 PM ٹو 5 PM انشاءاللہ۔ یہ لوگوں کو بھی صرف سنڈے ہالیڈے رہے گا۔ آپ لوگوں کی فی بھی منتھلی 700 ہے۔ آپ لوگ تو پہلے ہی جوائن کیے ہیں تو سیکنڈ ایئر کے لیے ایڈمیشن فی نہیں رہے گا۔ جو لوگ ڈائریکٹلی سیکنڈ ایئر میں داخلہ لیتے ہیں انٹرنس ٹیسٹ لے کے، ان لوگوں کے لیے ایڈمیشن فی 500 ہے۔ تو یہ رہا عالمیت کے ڈیٹیلز۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈپلومہ ان دینیات۔ یہ خاص کر کے جاب ہولڈرز اور کالج اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ڈپلومہ ان دینیات، یہ کلاسز صرف ویکینڈ پر ہوں گے، اونلی سیٹرڈے اینڈ سنڈے۔ ٹائمنگز آ کے 7 PM ٹو 8 PM، ٹائمنگز 7 PM ٹو 8 PM رہیں گے، اونلی سیٹرڈے اینڈ سنڈے، ویک ڈیز پہ کلاس نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ڈیوریشن آ کے 2 years ہے، 4 سیمسٹرس
کے جیسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سیمسٹر 1 6 months. سیمسٹر 1 میں آداب زندگی جو کتاب ہے وہ پڑھائی جائے گی اور اس کے ساتھ نورانی قاعدہ ختم کیا جائے گا. اور سیمسٹر 1 فیس آ کے 800 ہے. جو مٹیریل ہے وہ 400 رہے گا. یہ بکس آپ لوگوں کو باہر کہیں بھی نہیں ملیں گے. یہ بکس ہمارے انسٹیٹیوشن ہم ڈیزائن کیے ہیں تو ہمارے پاس ہی یہ بکس ملیں گے. اور سیمسٹر 2 عقیدہ، اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان پڑھائیں گے. اور یہ سیمسٹر 2 کی فیس آ کے 1000 روپیز ہے. سیمسٹر 3 سیرت پلس 25 انبیاء علیہ السلام کے قصے جو ہے وہ پڑھائے جائیں گے. سیمسٹر 3 کی فیس 1000 روپیز ہے. اور سیمسٹر 4 فقہ، مسئلے مسائل وغیرہ یہ سب پڑھائیں گے. اور سیمسٹر 4 کی فیس 1500 ہے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں وغیرہ بھی حفظ کرایا جائے گا. 2 ایئرس کی ڈیوریشن ہے. انشاءاللہ آفٹر کمپلیشن آپ لوگوں کو مارکس لسٹ اینڈ ڈپلوما کمپلیشن کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو بائی پوسٹ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد صبح شام کے اذکار کی حفظ کورس ہے. یہ ایک شارٹ کورس ہے جو ویکلی 3 کلاسز رہیں گے اور یہ فری کورس ہے. منڈے وینسڈے سیٹرڈے آن لائن تو نہیں رہتا ہے، صرف ریکارڈنگز ملیں گے آپ لوگوں کو منڈے وینسڈے سیٹرڈے. اور یہ کورس بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، اونلی فار فیمیلس اینڈ کڈس. تو کیا ہے، ایوننگ 5 PM کو منڈے وینسڈے سیٹرڈے آپ لوگوں کو گروپ میں ریکارڈنگ ڈال دیا جائے گا. تو ریکارڈنگ ڈالنے کے بعد پھر وینسڈے آفٹرنون تک آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا. آپ لوگ وہ دعا یاد کر کے آپ لوگوں کا جو ہوم ورک گروپ ہے، جو گروپ لیڈرز آپ لوگوں کو الاٹ کیا جائے گا، ان لوگوں کو اب سنانا ہے. سیم یہی پروسیجر رہے گا. اور یہ اذکار کی کورس کی ڈیوریشن 2 months ہے. آفٹر 2 months انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ بھی الاٹ کیا جائے گا. اور یہ سرٹیفکیٹ پوسٹ میں نہیں دیں گے، صرف واٹس ایپ پر سینڈ کیا جائے گا. اور الحمدللہ اب ہمارے انسٹیٹیوشن میں 3 اسپیشل کورسز ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں جو اسپوکن عربک ہے. جو لوگ عربک لینگویج بولنا سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے. جس طرح اسپوکن انگلش کلاسز چلتے ہیں اسی طرح اسپوکن عربک ہے. اور یہ کلاسز آ کے آپ لوگوں کو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 11 AM to 12 PM رہیں گے صبح میں، صرف 3 دن. اور یہ کورس کی ایڈمیشن فی 300 ہے اور منتھلی فی بھی 300 ہے. اسپوکن عربک کی کورس کی ایڈمیشن فی 300 اور منتھلی فی 300 ہے. یہ کورس میں آپ لوگوں کو دروس اللغت العربیہ کتاب پڑھائی جائے گی اور معلم الانشاء کتاب پڑھائی جائے گی. تو یہ اس کے بعد اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ تفسیر وتھ گرامر، قرآن کی پوری تفسیر گرامر کے ساتھ پڑھایا جائے گا. کیونکہ کیا ہے، قرآن تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹرانسلیشن بھی ہم خود کرنا چاہیے. تو اسی لیے کیا ہے، تفسیر وتھ گرامر کی کورس ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. یہ کورس انشاءاللہ آپ لوگوں کو وینسڈے تھرسڈے سیٹرڈے مارننگ 10:30 to 11 AM مارننگ 10:30 to 11 AM یہ کورس چلے گا آپ لوگوں کو. سیم اس کی بھی ایڈمیشن فی 300 ہے اور منتھلی فی 300 ہے. نیکسٹ، حفظ قرآن کی پوری حفظ بیسکس کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا. تو یہ حفظ کی کورس آپ لوگوں کو حافظ شعیب احمد عمری صاحب پڑھائیں گے. اونلی ویکلی 4 کلاسز رہیں گے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اینڈ تھرسڈے. فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ لوگوں کو چھٹی رہے گی. تو اس کی ایڈمیشن فی بھی 300 ہے اور منتھلی فی 500 ہے. حفظ کورس کی فی منتھلی 500 رہے گا آپ لوگوں کے لیے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اینڈ تھرسڈے. 12 PM to 1 PM رہے گی یہ کلاس. تو یہ رہا ہمارے انسٹیٹیوشن کے کورس کے ڈیٹیلز. اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ رہا، کچھ بھی معلومات چاہیے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بھی مجھے پوچھنا تھا، آپ نے ابھی بولا تھا کہ ڈائریکٹ 2nd ایئر میں جو بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے انٹرنس دے کے، تو وہ کیسے؟ جو آلریڈی فرسٹ ایئر کہیں پہ کمپلیٹ کیے ہیں اور ان کا مارکس لسٹ وغیرہ رہنا ہے. اب فار ایگزامپل دوسرے مدرسے میں کوئی فرسٹ ایئر پڑھے ہیں
سیکنڈ ایئر کچھ اچھا ریزن کی وجہ سے نہیں پڑھے تو ان لوگوں کا اچھا انٹرنس ٹیسٹ لے کے سیکنڈ ایئر میں ہم ایڈمیشن دیں گے. اچھا. اور ایک عربک والا پوچھنا ہے، عربک کا بتا نہیں دینا ابھی. ہاں اسپوکن عربک والا. جی تو جی مطلب وہ کیسے ہوگا، مطلب سکھائیں زوم گے کے تھرو. لکھنا ہاں پڑھنا؟ جی جی زوم کے تھرو. مطلب اس کے لیے اردو کچھ مینڈیٹری نہیں ہے. آپ جو لینگویج میں نوٹس بنانا چاہتے ہیں اس لینگویج میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں. اور پھر عربک ہمیں پڑھنی اور ایک کے بعد بولنی ایک سکھائی کے جائے بعد. گی؟ ہاں جی جی صرف بولنا سکھائیں گے, لکھنا نہیں ہے. بولنا سکھائیں گے، اچھا. ہاں السلام علیکم مطلب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں میم. جی وعلیکم السلام. میم میں یہ کہہ رہی تھی مجھے اردو آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے الحمد للہ, تو میں ہاں سب سے اول میں کیوں نہیں میم, میں مجھے فرسٹ ایئر میں کر دیتی ہوں. آپ کو اچھا ٹھیک ہے, آپ مجھے میسج کر دیجیے انشاءاللہ واٹس ایپ پہ, میں ایڈ کرتی ہوں. اوکے میم, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. جی میم تم کا جزاک. السلام نیکسٹ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد. وعلیکم السلام. میم آپ کی کانٹیکٹ نمبر ملے گا کیا؟ میں جی گروپ میں نہیں ہوں آپ کی. ہاں ہاں میں چیٹ باکس میں ڈال رہی ہوں, پلیز چیک کر لیجیے. اوکے اوکے جی. السلام جی علیکم کوئی. ورحمۃ اللہ. ہاں جی وعلیکم السلام, پوچھیے. میم مجھے ایک ڈاؤٹ یہ تھا کہ میں نے فرسٹ ایئر کمپلیٹ کیا ہے, لیکن میں نے کووڈ کے وجہ سے, جب مجھے کووڈ آ گیا تھا تو میں نے ایک ایگزام نہیں دیا. تو ہاں اس کے وجہ سے اگر مارکس کارڈ ضروری ہے کہ ہم لوگ انٹرنس ایگزام یا پھر ڈائریکٹ انٹرنس ایگزام لے سکتے ہیں کر جی کے؟ آپ میں جو چیٹ باکس میں میرے نمبر ڈالی ہوں اس پہ میسج جی کر دیجیے, انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ لے لیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن دیں گے. جی. ایک اور بات میم, یہ اسپوکن عربک کا جو کورس ہے کتنے مہینے کا ہے؟ اٹس ڈیپینڈ آن اسٹوڈینٹس. منیمم 1.5 ایئر 2 ایئرس کا رہے گا کورس. جی. اور یہ جو بکس ہیں جس کے لیے ہمیں عالمہ کی بکس کے لیے جو پیمنٹ کرنا ہے, یہ جو بکس ہے جو وہ پوسٹ ہوں گے کیا؟ ہاں جی خود میں ہی پوسٹ کر دیتی ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے آپ کو. جی جی. ہاں جزاک اللہ خیر. جی میم تم کا جزاک اللہ خیر. میم وہ لغت العربی آپ جو بک بولے تھے نا, جی وہ 1 2 3 ہے نا, آپ ہاں فرسٹ بک پڑھا رہے ہو؟ ہاں ہاں ایک کے بعد ایک 3 پارٹس بھی پڑھایا جائے گا. اوکے اچھا, جزاک اللہ خیر. میم جی ایک اور سوال تھا میرا, وہ پوچھیے. یہ تھا کہ میم اگر ہم لوگ آج کی کلاس نہیں اٹینڈ کر پائے, کیونکہ میں ورکنگ ہوں, تو اگر مجھے کسی عذر کے وجہ سے یا پھر میرے کام کے وجہ سے آپ میری جو کو کلاس نہیں کر آپ کو پائی. ڈیلی ریکارڈنگس انشاءاللہ آپ کے گروپ کا جو بھی ہے اس میں مل جائے گا. ڈیلی ریکارڈنگس آپ کو گروپ میں پوسٹ کر دیا جائے گا, جو بھی آپ لوگوں کو مس ہوتا ہے جب فری رہتے ہیں آپ لوگ سن سکتے ہیں. اور اٹینڈنس اس کی ٹریک ہوگی, لائک کنسسٹنٹ لگ اٹینڈنس جائے گا؟ آپ لوگ کلاس سننے کے بعد گوگل فارم دیا جائے گا, اس میں آپ لوگ خود اٹینڈنس لگا لینا ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اللہ خیر. اور میم میم پورے عالمہ کورس کا بک کا دام کتنا ہوگا میم؟ دیکھیے وہ ایئرس کے مطابق ڈیوائڈ ہو کے رہتا ہے. فرسٹ ایئر کے 1000 یا اس سے کم, مطلب پرائسز اونچ نیچ ہوتے ہیں نا, تو اس کے مطابق رہے گا وہ. اچھا تھینک میم یو. جی عالمہ کورس میں عربک لینگویج سکھایا جائے گا کیا؟ میم دیکھیے لینگویج تو پوری سکھائی نہیں دیتی, صرف جو نارمل ہے وہ پڑھایا جائے گا. میم بولیے. جو ہمیں عربک ہے, ہم عربک کا جو کورس ہے وہ اسی عالمہ کے ساتھ کر سکتے ہیں جوائن؟ دیکھیے یہ کورس آپ لوگوں کو علماء کرام ہی پڑھائیں گے. اسپوکن عربک والا اور جو تفسیر ہے, جو حفظ ہے, یہ علماء کرام جن سٹاف وہی پڑھائیں گے آپ لوگوں کو. تو ہم عالمہ کے ساتھ اسٹارٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ بھی آپ 2 ایئرس کا بتا رہی ہیں نا عربک کورس, اور یہ عالمہ ہمارا کورس کے عالمہ کا ساتھ پڑھنا 3. چاہتے ہیں؟ جی جی. ہاں اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے تو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, نو پرابلم. اچھا, اس کا ٹائمنگ الگ رہے گا یا اسی میں ہی پڑھایا جائے گا؟ نہیں نہیں, اسپوکن عربک کا ٹائمنگ میں ابھی بتائی نا کہ ایک سیکنڈ رکیے. منڈے, ایک سیکنڈ میں دیکھ کے بتاتی ہوں. ہاں اسپوکن عربی کا کہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 11 to 12 رہے گا.
آپ لوگوں کا عالمیت کے کلاسز تو آفٹرنون رہیں گے 2:30 to جی 5. جی ٹھیک ہے میم ہم آپ کو میسج کر دیں گے. انشاءاللہ. جی میم آج شام یا کل صبح تک آپ لوگوں کے ٹائم ٹیبلز پوری ڈیٹیلز ٹیلی گرام کے گروپس وغیرہ آپ لوگوں کے گروپس میں سینڈ کر دیا جائے گا. بے فکر رہیے آپ لوگ. جی نیکسٹ جزاک اللہ. عالمیت کے سبجیکٹس آ کے آپ لوگوں کو عقیدہ، فقہ، عربک گرامر، تفسیر، حفظ، اس طرح دعائیں، جو سب سبجیکٹس انشاءاللہ کور کر دیا جائے گا. ڈپلوما کیا ہے دیکھیے سسٹر اسما نہیں، اس میں یہ میکسیمم اسکول اسٹوڈینٹس، کالج اسٹوڈینٹس جو زیادہ وقت نہیں نکال سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں. صرف سیٹرڈے اور سنڈے رہیں گے. صرف کلاس سن کے وہ لوگ ایگزامس وغیرہ دے سکتے ہیں. نوٹس خود بنانے کی ضروری نہیں ہے کیونکہ پورا نوٹس ہم لوگ ہی دے دیتے ہیں. اور یہ کورس انشاءاللہ رومن میں رہے گا، اردو بھی نہیں ہے. تو جو لینگویج میں آپ لوگ چاہے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے اور ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، کوئی برا مت مانیے. فری کورس بول کے بہت سے لوگ ٹائم پاس کے لیے گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں. پلیز ایسا مت کریے کیونکہ اس سے ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. حفظ کی ٹائمنگ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے مارننگ 12 to 1. جی ڈپلوما کے لیے الگ سے ایڈمیشن لینا ہوگا، مجھے میسج کر دیجیے. اور ایک اور بات میم جو ایگزامس رہیں گے وہ ہم اردو میں ہی لکھنا ہے عالمہ کے لیے یا انگلش میں لکھ سکتے لکھنا ہیں؟ نہیں ہے، پورا آن لائن چوز دا کریکٹ آنسر ہی رہے گا، لکھنے کا کچھ نہیں رہتا. رہا تو وہ ٹیچرس کے مطابق تھوڑا تھوڑا رہتا ہے، زیادہ لکھنے کی ضروری نہیں دیتے. جی جزاک میم اس پہ نوٹس لکھوائیں گی نا میم کلاس کس میں؟ ہوگی تو؟ عالمیت میں. یس میم. جی عالمیت میں نوٹس وغیرہ لکھنا رہتا ہے. میم نوٹس میں لکھنا ہے لکھیے رومن میں چلے گا. کیا بولے؟ نوٹس سے رومن انگلش عالمیت کے لیے رومن نہیں چلتا ہے. جن کو اردو نہیں آتا ان لوگوں کو فاؤنڈیشن ایئر میں دیے ہیں، تو وہ اس میں فاؤنڈیشن ایئر میں آپ لوگوں کو اردو لکھنا بھی سکھائیں گے. جی میم ویسے عالمیت میں لاسٹ 2 جو حفظ کروا دیتے ہیں. جی انشاءاللہ کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میرا ایک سوال ہے وعلیکم السلام، بولیے. کہ ایگزامس کیسا آن لائن رہیں گے یا ہم کو آ کر لکھنا پڑے گا؟ نہیں آن لائن ویب سائٹ پہ ہوں گے، آپ کہیں بھی رہ کے دے سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. لیکن ٹائم لمٹ رہتا ہے، آپ کبھی بھی جی اوپن جی کر لو یا 2 hours میں آپ کو ایگزام سبمٹ کر دینا ہے. اوکے. نیکسٹ اور کوئی کسی کے کچھ ڈاؤٹس ہے؟ جی دیکھیے کوئی سوال کیے ہیں عالمیت میں تفسیر اور حفظ ہوگی. دیکھیے عالمیت میں تفسیر صرف اما پارا اینڈ 29th 28 3 پارے پڑھائیں گے، لیکن آپ الگ سے تفسیر کورس پڑھیں گے تو پوری قرآن کی تفسیر پڑھائیں گے. حفظ بھی اتنا ہی ہے، 3 years ملا کے آپ کو اما پارا اور 29th پارا پڑھائیں گے. حفظ کورس آپ الگ کرنا چاہتے ہیں تو الگ کورس میں پوری قرآن کی حفظ ہوگی. امید کرتی ہوں کہ سب لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہیں الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. میں اس بات سے میں ختم کرتی ہوں. عبد الرحمان صاحب ہیں؟ جی ہاں جی آپ کنٹینیو کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اب ہمارے ادارے کے موقر علماء میں سے حافظ شعیب احمد عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور طالبات کو کچھ نصیحت کریں. فضیلت الشیخ حافظ شعیب احمد عمری حفظہ اللہ وہ آئیں اور طالبات کو کچھ نصیحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ٹائم کتنا ہے شیخ؟ مختصر کیجئے 5 سے 6 منٹ. جی ٹھیک انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. حمدا لك يا رب ان اتممت علينا نعمة الإيمان بك وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك اما بعد. مختصر سے 4 سے 5 منٹ کے وقفے میں صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے مبارکبادی ہے ان تمام نئے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی یہاں جوائن ہونے جا رہے ہیں کل سے، جن کے کلاسز شروع ہوں گے، کیونکہ یہ خوشخبری اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو دینی تعلیم کے لیے چن لینا، دینی تعلیم کا موقع فراہم کرنا، یہ اللہ رب العزت کے خیر چاہنے کی دلیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خیر میں الحمدللہ ہمیں بھی موقع ملا ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا کریں. تو اس موقع پر 2 باتوں کا ہم میں سے سب کو خیال رکھنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات اخلاص. اخلاص یعنی جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یا سیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں. اس سے ہٹ کر سیکھنے کے جو اور دیگر مقاصد ہوتے ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اچھی تقریر کرنے کے لیے، ہم علم حاصل کریں تاکہ ہم اوروں کو پڑھائیں، ہم علم حاصل کریں تاکہ لوگ جو ہے کچھ سوالات ہوں، کچھ کوشچنس ہوں ہمارے سے پوچھیں اور ہمارے سے معلوم کریں، یا علم حاصل کریں تاکہ لوگ ہمیں عالم یا عالمہ کہیں. یہ کچھ سارے مقاصد ہیں جس میں نیت کے حساب سے فیصلے الگ الگ ہیں. سب سے پہلی نیت ہماری یہ ہونی ہے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو گیا سمجھو سارے مقاصد ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے. صرف اللہ کی رضا کو چھوڑ کر چاہے جتنے مقاصد ہم علم حاصل کرنے کے پیچھے رکھیں، ساری چیزیں بیکار ہیں، ساری چیزیں بے فائدہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بڑی سخت وعید سنائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ یوم القیامہ. پیارے نبی نے کہا دیکھو دینی علم جو اصل میں اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا، اگر اسے کوئی انسان دنیاوی مقصد کی خاطر سیکھتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا قیامت کے دن. تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا پیغام میرا یہ ہے نیتوں میں اخلاص پیدا کریں. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہمارا اس کے پیچھے نہیں ہے. اگر نیت میں اخلاص ہوگی اللہ تعالیٰ آگے چل کر راستے خود بخود آسان کرے گا. آپ پڑھانے کے لائق بھی بنیں گے، خود بولنے کے لائق بھی بنیں گے، آپ سے لوگ سدھریں گے، سنوریں گے، سیدھی راہ پر آئیں گے، سارے مقاصد خود نکل جائیں گے. اگر ایک مقصد اگر ہمارا درست ہو گیا کہ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری چیز ہے جو کچھ سیکھ رہے ہیں سیکھنے سے پہلے یہ نیت رکھیں، یہ نیت کریں ہم سیکھ رہے ہیں عمل کے لیے. آج کلاس میں ہم کوئی ایک نئی بات دین کی سیکھ کر جاتے ہیں، کوشش کریں کل دوبارہ کلاس میں آنے سے پہلے اس پر عمل کیا جائے اگر وہ عمل کا موقع ہو. کوئی بھی دین کی بات آج ایک نئی چیز ہم سیکھتے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش ہو. ایسا نہیں کہ پورا علم حاصل کر لیں گے بعد میں عمل کر لیں گے، یا عمل دیکھا جائے گا، یا عمل میں نظر اندازگی ہے، صرف سیکھنا مقصد ہے یا اوروں کو بتانا مقصد ہے، ہمیں خود عمل کرنا کوئی اس سے لینا دینا نہیں. تو یہ بھی اللہ کو سخت ناراض کرنے والی چیز ہے. قرآن مجید نے کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم عمل سے خالی رہتے ہوئے اوروں کو بولتے پھرو گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بہت ناراض کرنے والی، اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے. اور عمل کا مسئلہ واضح ہے کہ کل حشر کی عدالت میں
اللہ رب العزت کے حضور جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے ماذا عمل فیما علم. اگر آپ دین نہیں سیکھتے ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس پر آپ کو شاید اتنی پکڑنا ہوگی، اتنی پوچھنا ہوگی. اگر آپ دین کے بیسکس جانتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں. دین کا جو گہرا علم ہے وہ اگر آپ نہیں سیکھتے ہیں آپ کو اس پر اتنی پکڑنی ہوگی. اگر آپ سیکھ لیتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کے پاس بڑی سخت پکڑ ہے، سخت وعید ہے. کہا کل حشر کی عدالت میں اللہ کے پاس جو سوالات ہوں گے جس کے جوابات کے بغیر آدمی کے قدم نہیں ہلنے والے، ان میں سے ایک سوال ہے ماذا عمل فیما علم. علم کیسے سیکھے، کیا محنت پڑے، کتنی قربانیاں دی، اس کا سوال نہیں. جو سیکھے ہیں اس پہ عمل کہاں تک ہوا. تو لہٰذا یہ ایک نصیحت ہے میری، آپ کل سے نئے سے جوائن ہونے جا رہے ہیں یا جو پرانے اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ سیکھے ہیں، بہت کچھ انہوں نے علم حاصل کیا ہے الحمدللہ. دعا ہے ہماری اللہ ان کے علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے. نیت یہ کریں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پہ عمل کریں گے. اس نیت سے انشاءاللہ اگر آپ علم حاصل کریں گے اللہ علم کا راستہ بھی آپ کے لیے آسان بنائے گا، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی چیلنجز کے آپ علم کے مراحل کو آسانی سے پار کر سکیں گے. یہ دو باتیں ہیں میری. پہلی چیز اخلاص، نیتوں کی اصلاح ضروری ہے. آپ کوشش کریں نیت ہمیشہ درست رکھیں، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. جب جب ذہن بھٹکتا ہو، جب جب دل بھٹکتا ہو، خیال بھٹکتا ہو، فوراً اس کو جو ہے سیدھی راستے پر لائیے. مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی اور مقصد بالکل میرا نہیں ہے. اور دوسری چیز جو سیکھتے ہیں اس پہ عمل کی کوشش کریں، انشاءاللہ علم کا راستہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو سچی نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ان باتوں کو اپنانے اور ان کے مطابق علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے وے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اصلاح پیدا کرے. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک شیخ، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں ہمارے ادارے کے معلمات میں سے محترمہ منیرہ قمریہ حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور طالبات کو نصیحت سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ جو ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھیں. آمین. چلیے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ تمام لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ان العلماء ورثۃ حدیث میں ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً عالم جو ہے نا انبیاء کے وارث ہے. وراثت کس چیز میں ملتی ہے؟ یا تو مال کی ملتی ہے، یا تو گھر بار کی ملتی ہے، یا تو جائیداد کی ملتی ہے. لیکن اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ انبیاء کے وارث جو ہے کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ نے عالموں کو چنا ہے. انبیاء کے وارث یعنی انبیاء پر جو ذمہ داری اپلائی ہوتی ہے، جو لاگو ہوتی ہے، وہی ذمہ داری جو ہے عالم لوگ پر بھی اپلائی ہوتی ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں، جس طرف ہم قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہم تمام کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو 100% جو ہے پوری کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری دی ہوئی ہے اس کو جو ہے باقاعدہ جو ہے لوگوں تک پہنچانے، خود بھی اس پر عمل کرنے کی، اور ساتھ میں دوسروں کو بھی عمل کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اتنا جو ہے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے پاس عزت کے لائق شخص جو تقویٰ کا اختیار کرتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ آپ کے رنگوں کو، نہ صورتوں کو، نہ آپ کے مال و جائیداد کو، نہ حسب و نسب کو دیکھتا ہے تو صرف ایک ہی چیز وہ ہے تقویٰ. آپ کے پاس کتنا تقویٰ ہے، اسی تقویٰ کو لے کر چلتے ہوئے ہمیں جو ہے دین سیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی جو ہے پہنچانا ہے.
इस इल्म का यही की मकसद है कि हम जो है दावत और तबलीग के मैदान में उतर जाए, और सिर्फ ये आलिमों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि तमाम उम्मत की जिम्मेदारी है, जैसा कि कुरान में कौल है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना। अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत तुम पर जो है, ये उम्मत जो है किसी के बेस पर जो है अल्लाह ताला ने एक मुकाम, एक आला मुकाम रखा है, तो वो है जो है दावत और तबलीग के वास्ते है, ना कि किसी और चीज़ के वास्ते। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हम पर जो जिम्मेदारी डाली हुई है उसको हम बाकायदा निभाने की अल्लाह ताला पूरी तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बारकल्लाह फीक। ठीक है, यहाँ से हम आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो भी तालीम हम सीखेंगे या सिखाएंगे उसकी रोशनी में हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इदारे से दीन व मिल्लत की खिदमत लेता रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, मजलिस के कफ़ारे की दुआ पढ़ते हुए एग्ज़िस्ट हो जाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फ़ीकुम, हय्याकुमुल्लाह जमीअन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।